This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزہ کے معاملے پر عالمی طاقتوں کی امن کوششوں کے بارے میں اور دنیا کو اس نئے موڑ پر لے جانے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مضبوط قیادت اور اس امن مشن کی ذمہ داری کا کردار کیا ہے۔ 21ویں صدی کی عالمی سیاست ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ مشرق وسطیٰ جو دہائیوں سے جنگ، مداخلت اور مفادات کی سیاست کا مرکز رہا ہے، آج ایک نئے تجربے سے گزر رہا ہے۔ غزہ ایک ایسا نام جو صرف ایک خطہ نہیں بلکہ عالمی ضمیر کے لیے ایک امتحان بن چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ کیوں ہوئی، اصل سوال یہ ہے کہ جنگ کے بعد کیا۔ اسی سوال کے جواب میں دنیا نے ایک نئی پیش رفت دیکھی، ایک ایسی عالمی کمیٹی جس میں 60 کے قریب ممالک کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ غزہ میں حالیہ جنگ نے صرف عمارتیں نہیں گرائیں بلکہ ایک پورا انتظامی ڈھانچہ ملبے میں بدل دیا۔ صحت، تعلیم، پانی، بجلی، سب کچھ تباہ۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق جنگ کے بعد انتظام، بحالی اور تحفظ ایک سنگین عالمی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ یہی وہ خلا تھا جس نے عالمی طاقتوں کو مجبور کیا کہ وہ روایتی بیانات سے آگے بڑھیں۔ 2026 کے آغاز میں امریکہ کی قیادت میں ایک نیا فورم سامنے آیا جسے غیر رسمی طور پر غزہ بورڈ آف پیس کہا جا رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی متبادل نہیں بلکہ ایک کثیر القوی انتظامی و امن فورم ہے۔ اس کا مقصد غزہ میں جنگ کے بعد کا انتظام، تعمیر نو، انسانی امداد، سیکورٹی فریم ورک اور سیاسی عبوری نظام۔ یہ کمیٹی کسی ایک ملک کے زیر اثر نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری کے تصور پر قائم کی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے اتنے زیادہ ممالک کیوں؟ جواب سادہ ہے، غزہ اب صرف فلسطین یا اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہا۔ یہ یورپ کی سیکورٹی، مشرق وسطیٰ کا استحکام، عالمی معیشت اور بین الاقوامی قانون سب سے جڑ چکا ہے۔ اسی لیے ایشیا، یورپ، افریقہ، لاطینی امریکہ سے ممالک کو دعوت دی گئی۔ پاکستان، ترکی، مصر، بھارت، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی اور دیگر اہم ریاستیں اس فہرست کا حصہ ہیں۔ یہ کمیٹی محض علامتی نہیں، ہر ملک سے توقع ہے کہ وہ مالی امداد، تکنیکی ماہرین، سیکورٹی ٹریننگ یا انسانی خدمات میں حصہ ڈالے۔ کچھ ممالک انفراسٹرکچر بنائیں گے، کچھ ہسپتال اور سکول، کچھ امن فورسز یا آبزرورز۔ ناظرین، یہاں کہانی ایک نازک موڑ لیتی ہے۔ اسرائیل نے اس کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، خصوصاً ان ممالک پر اعتراض کیا گیا، ترکی، قطر اور کچھ دیگر مسلم ریاستیں۔ اسرائیل موقف کے مطابق یہ ممالک غزہ میں موجود مزاحمتی گروہوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اسرائیلی دائیں بازو کے رہنماؤں نے اس کمیٹی کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کمیٹی کے سب سے نمایاں چہرے ہیں۔ ان کا موقف واضح ہے، غزہ کو مسلسل جنگ کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، دنیا کو ذمہ داری لینی ہوگی۔ ٹرمپ کے مطابق عسکری حل ناکام ہو چکا، اب انتظامی اور اقتصادی حل ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے براہ راست متعدد ممالک کو اس فورم میں شامل ہونے کے لیے دعوت دی۔ غزہ کے معاملے میں پاکستان کا موقف ہمیشہ سے واضح رہا ہے۔ فلسطینیوں کا حق خود ارادیت، دو ریاستی حل اور پرامن بقائے باہمی۔ اس کمیٹی میں شمولیت پاکستان کے لیے ایک سفارتی اور ذمہ داری بھی ہے اور ایک اخلاقی کردار بھی۔ پاکستان انسانی امداد، سفارتی توازن اور امن کی آواز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیا یہ کمیٹی کامیاب ہوگی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ عالمی فورمز ناکام ہوئے، لیکن یہ کمیٹی راست انتظام، عملی ذمہ داریاں اور واضح اہداف کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ کامیابی کا درومدار سیاسی خلوص، مالی شفافیت اور عالمی اتحاد پر ہوگا۔ غزہ ایک خطہ نہیں بلکہ عالمی ضمیر کا امتحان ہے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہوا تو دنیا نے جنگ کے بعد امن کا نیا راستہ سیکھ لیا ہوگا، اور اگر ناکام ہوا تو تاریخ ایک بار پھر ہم سے سوال کرے گی، کیا ہم نے سیکھا؟ پاکستان غزہ کے معاملے میں کھل کر فلسطین کے حق میں کھڑا ہے، جنگ بندی، انسانی امداد اور آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے۔ بھارت سرکاری طور پر توازن کی بات کرتا ہے، مگر عملی طور پر یہ اسرائیل کے ساتھ اس کے دفاعی اور سفارتی تعلقات مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ ٹرمپ براہ راست فیصلہ سازی میں پاکستان اور بھارت کو مرکزی
مرکزی کردار دینے کی بجائے بڑے عالمی اور علاقائی کھلاڑیوں پر انحصار کریں گے۔ تاہم یہ دونوں ممالک سفارتی سطح پر امن کی حمایت تک محدود کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اب تک اسرائیل، یورپی اتحادیوں خاص طور پر برطانیہ، جرمنی اور عرب ریاستوں میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ ممالک عملی طاقت، مالی اثر اور براہ راست سفارتی رسائی رکھتے ہیں۔ یہ تھا اردو قلم راز، جہاں ہم خبر نہیں، اس کے پیچھے چھپی حقیقت بیان کرتے ہیں۔